والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز حاضرین، دوسرا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا مختصر خلاصہ جمعۃ المبارک کے خطبات میں آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ درمیان میں کوئی واقعہ ایسا آتا ہے جو کسی عظیم شخصیت کی ولادت ہوتی ہے یا وصال مبارک ہوتا ہے، تو اس پر کچھ نہ کچھ گزارشات ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اور ایمان کی تازگی کے لیے اور ان کی قربانیوں سے سبق حاصل کرنے کے لیے اس پر روشنی ڈالی جاتی ہے۔ جیسے 22 جمادی الثانی کو سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یار غار بھی ہیں، یار مزار بھی ہیں، یار حوض بھی ہیں اور جنت کے بھی ساتھ رہنے والے ہیں، ان کا تذکرہ ہوا۔ اور ہماری بات ہو رہی تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر مدینہ المنورہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ داخل ہو رہے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی کی پوری زندگی کا خلاصہ ہمارے سامنے آ جائے، اور کم از کم ہم اتنا تو جان سکیں کہ ہمارے نبی کی زندگی مبارک کیا تھی، حیات طیبہ کیا تھی، اس کے مختصر سے واقعات، اس پر بات کرنا ہر مسلمان کی ایمان کا تقاضا ہے، اور اس سے محبت بڑھتی ہے اور شوق اور ذوق بڑھتا ہے، اور اس پر بہت سارے پھر ہمیں واقعات ملتے ہیں، دروس ملتے ہیں، یہ چیزیں ہمیں میسر آتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آگے مدینہ منورہ میں بہت سارے حالات و واقعات پیش آئے، اور مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو مدینہ منورہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے استقبال ہوا، جیسے آپ کو خراج عقیدت پیش کیا گیا، اس کی مثال بھی دنیا میں نہیں ملتی۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے حوالے سے جو روشنیاں، جو سبق ہمیں میسر آئے، اس سے بڑھ کر سبق اور روشنی کہیں سے نہیں مل سکتی۔ آپ دیکھیں کہ سرکار دو طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حیات طیبہ اتنے عظیم اس میں پہلو اور روشنیاں ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں جب آپ گئے تو آپ نے بہت ساری باتیں انسانیت کو بتائیں، امت کو سکھائیں اور بتائیں۔ مدینہ منورہ میں آپ نے آنے کی زندگی گزارنے کا طریقہ اور زندگی کے بعد جو حالات آنے والے ہیں ان کا طریقہ انسانیت کو سکھایا اور بتایا،
اور پھر مرنے کے بعد پھر قیامت کے حالات اور قیامت کی نشانیاں، اس کے بارے میں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت کو درس اور سبق عطا فرمایا۔ آپ ذرا دیکھیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جب مدینہ منورہ آپ داخل ہوئے، اس میں ایک بات اس سے پہلے میں عرض کر رہا ہوں کہ رجب المرجب کی آج 4 تاریخ ہے، اور یہ مہینہ بھی بڑی فضیلت والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا مانگتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان، اے اللہ اس رجب کے مہینے کو ہمارے لیے مبارک بنا، اور شعبان کے مہینے کو ہمارے لیے مبارک بنا، ان 2 مہینوں کو برکت والا بنا، اور رمضان تک ہمیں پہنچا۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان۔ تو آج رجب المرجب کی 4 تاریخ ہے، اور اس میں بھی اللہ کے نبی کثرت سے روزوں کا اہتمام فرماتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرجب شہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ ہے، وشعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان شہر امتی، رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رجب کا مہینہ میرا مہینہ نہیں، آپ نے فرمایا اللہ کا مہینہ، حالانکہ سارے مہینے اللہ کے ہیں۔ یعنی ایک عظمت بتائی گئی، اس کی اہمیت بتائی گئی۔ اس طرح کعبۃ اللہ، اللہ کا گھر، تو ساری مسجدیں اللہ کے گھر ہیں، لیکن اس کو خاص طور کے کہا گیا بیت اللہ، اللہ کا گھر، تو عظمت کے لیے بتایا گیا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ یعنی رجب اور شعبان میں روزے رکھتے تھے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بھی ترغیب دیتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عجیب بات فرمائی، آپ نے فرمایا جو رجب میں روزے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک سفید چشمہ بنایا ہے، جنت میں ایک سفید چشمہ اللہ نے بنایا ہے، اور اس چشمہ سفید چشمہ ہے، اور وہ چشمہ جو ہے وہ جو رجب میں روزے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ جنت کا وہ چشمہ اسے عطا فرمائیں گے۔ اچھا ٹھیک ٹھیک، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، مغفرت فرمائے۔ تو رجب اللہ کا مہینہ ہے، تو اس حوالے سے اس کی عظمت اور اہمیت ہے۔ تو ہماری بات ہو رہی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اور یہاں بڑی عجیب بات ہے، پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کی آمد کا سلسلہ جو تھا یعنی ولادت باسعادت وہ مکہ میں ہے، اور آپ کا ہمیشہ کا جو آرام ہے اس کے بعد وہ مدینہ میں ہے۔ یعنی 53 سال آپ کے گزرے ہیں مکہ مکرمہ میں، باقی 10 سال آپ کی حیات طیبہ میں، اور دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آج تک اپنے روضہ مبارک میں آرام فرما رہے ہیں۔ تو یعنی یہ لمبا عرصہ ہے مدینہ منورہ کا۔ تو آپ ذرا دیکھیں کہ بڑی عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بڑے خوبصورت انداز میں قسم اٹھائی مکہ کی، اللہ نے قسم اٹھائی لا اقسم بہذا البلد، اللہ فرماتے ہیں یہاں لا زائدہ لیں تو معنی ہے میں قسم اٹھاتا ہوں، اللہ کہتے ہیں میں قسم اٹھاتا ہوں، یعنی عرب میں لا استعمال کرتے تھے جو زائدہ ہوتا یعنی اس کا معنی نہیں ہوتا تھا، اس لیے یہ معنی پھر اگر لا دوسرا لیں تو پھر میں قسم نہیں اٹھاتا، تو یہاں معنی ہے لا اقسم میں قسم اٹھاتا ہوں، یعنی اللہ قسم اٹھا رہا ہے۔ قسم کیا اٹھا رہا ہے اللہ کہ لا اقسم بہذا البلد، مکہ شہر کی اللہ قسم اٹھا رہا ہے، اور اللہ مکہ شہر کی جب قسم اٹھا رہا ہے تو اس میں اللہ کیا کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد، میں مکہ شہر کی قسم اٹھاتا ہوں۔ اب
اللہ یہاں تک بات چھوڑ دیتا تو پھر قیامت تک اس پہ اختلاف رہتا، بات رہتی، چلتی رہتی، کیا رہتی کہ مکہ کی قسم اللہ نے کیوں اٹھائی ہے؟ اس لیے اللہ نے قسم اٹھائی مکہ کی کہ جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تھے انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی، اس لیے حضرت ہاجرہ یہاں ٹھہری تھیں، ننھے اسماعیل یہاں پرورش پائی تھی اور پروان چڑھے تھے، ان کی شادی ہوئی تھی اور دونوں باپ بیٹا نے مل کے اللہ کا گھر بنایا تھا۔ اس لیے مکہ کی اللہ قسمیں اٹھا رہا ہے۔ آب زمزم یہاں سے پھوٹا تھا، اس لیے اللہ قسمیں اٹھا رہا ہے۔ جنتی پتھر حجر اسود وہاں ہے، اللہ اس لیے قسمیں اٹھا رہا ہے۔ صفا مروہ کی پہاڑیاں یہاں ہیں، اللہ اس لیے قسم اٹھا رہا ہے۔ مقام ابراہیم یہاں ہے، اللہ اس لیے قسمیں اٹھا رہا ہے۔ اللہ کا گھر کعبۃ اللہ وہاں موجود ہے، اللہ اس لیے قسمیں اٹھا رہا ہے۔ اللہ نے آگے مسئلہ ہی حل کر دیا، فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، میرے محبوب پیغمبر کعبۃ اللہ کی وجہ سے میں مکہ کی قسم نہیں اٹھا رہا، کعبۃ اللہ تو پہلے بھی موجود تھا، میں رسول اللہ کی وجہ سے قسم اٹھا رہا ہوں۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، میرے محبوب تیری رہائش جو وہاں ہے، تیرا ٹھکانہ جو وہاں ہے، تیرا رہنا سہنا جو وہاں ہے، تو میں اللہ اس پر قسم اٹھا رہا ہوں۔ تو اللہ نے ساری سوالوں کے جوابات دے کے اللہ نے بات ہی ختم کر دی، فرمایا انت حل بہذا البلد، آپ کی وجہ سے، آپ کی وجہ سے میرے محبوب میں قسم اٹھا رہا ہوں کہ یہ تیری آمد کی جگہ ہے مکہ مکرمہ، وانت حل بہذا البلد۔ اللہ تعالیٰ نے مکہ کی قسم اٹھائی اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 53 سال رہے، یعنی 40 سال نبوت کے اعلان سے قبل، اور پھر اس کے بعد 23 سال کے جو عرصہ ہے وہ بعد کا عرصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، یعنی 53 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں اور باقی 10 سال حیات طیبہ میں مدینہ منورہ میں۔ تو آپ ذرا دیکھیں کہ مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے جگہ بنائی۔ اب وہاں ایسی جگہ تھی جہاں ظاہراً اس کی فضیلت کوئی نہیں تھی جو نظر آ رہی ہو۔ یثرب کہا جاتا، ہر سال کوئی نہ کوئی وہاں بیماری پھوٹتی تھی، جیسے طاعون ہوتا ہے، ایسی بیماریاں پھوٹتی تھیں، کوئی وبا آتی، 10 20 بندے ایک ایک قبیلے کے فوت ہو جاتے اچانک، جیسے بیماریاں آتی ہیں، کوئی ایسی وبائی امراض آتی ہیں، تو اس طرح وبائیں پھوٹتی رہتی تھی۔ اور پانی کھارا تھا اکثر، جیسے کہتے ہیں نا بیر روما میٹھا کنواں تھا، باقی کڑوے تھے، تو اس طرح کھارا پانی وہاں تھا، پانی بھی مشکل سے پینے کے قابل، پھر وہاں کی آب و ہوا موافق نہیں آتی تھی۔ تو اس طرح کے حالات تھے مدینہ منورہ میں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے سے وہاں جو شہر آباد فرمایا، دوبارہ نئے سرے سے ایک زندگی ملی، تو اسے کہتے تھے مدینۃ الرسول۔ پہلے یثرب کہا جاتا، پھر مدینۃ الرسول، یعنی رسول کا شہر، رسول کا شہر مدینہ۔ پھر بعد میں رسول عام مخفف کرنے کے لیے، آسان لفظوں کے لیے لوگوں میں مشہور ہو گیا مدینہ، یعنی مدینہ مدینہ کہتے ہیں۔ تو مدینہ منورہ کو یعنی یا مدینہ منورہ کہتے ہیں یا مدینہ کہہ دیتے ہیں، میں مدینہ جا رہا ہوں، تو یعنی مدینہ جب بھی بولیں گے تو ایک ہی زبان سے خیال وہیں چلا جائے گا فوراً۔ حالانکہ مدینہ کا معنی تو شہر ہوتا ہے، عربی میں مدینہ شہر کو کہتے ہیں۔ تو جب بھی آپ مدینہ بولیں گے، کوئی بچہ بولے گا، بوڑھا جوان بولے گا، تو فٹ ذہن ادھر ہی چلا جائے گا کہ یہ مدینۃ الرسول کی بات ہو رہی ہے، عام شہر کی بات نہیں ہو رہی۔ اللہ نے اس مدینہ کو ایسی شہرت عطا فرمائی۔ کیسے؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آپ مکہ میں تشریف لائے تو اس وقت ذرا دیکھیں، آپ مکہ میں جب آپ کی آمد ہوئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو، جو پڑھے لکھے یہودی حضرات تھے وہ تو جانتے تھے، جیسے میں نے عرض کیا تھا، انہوں نے تو کہا وہ بچہ آ گیا ہے جس نے انقلاب برپا کرنا ہے، دنیا میں جن کا ڈنکا بجنا ہے وہ آ گیا ہے۔ لیکن
اپنے لوگ اتنا نہیں جانتے تھے، جو مکہ والے تھے ان کو وہ پہچان نہیں تھی جو عام لوگوں نے کی تھی، اس وجہ سے کیونکہ وہ تو نشانیاں پڑھ چکے تھے آخری نبی کی کہ یہ نشانیاں ہوگی، یہ نشانیاں ہوگی، یہ نشانیاں ہوگی، تو اس وجہ سے انہوں نے تو خبردار کر دیا تھا یہ تو حضرت آمنہ نے تو حالات دیکھے تھے، اور حضرت عبد المطلب نے تو وہ منظر دیکھا تھا، حضرت حلیمہ سعدیہ نے تو وہ برکات دیکھی تھی، تو جس نے دیکھی تھی تو وہ تو مان رہا تھا یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، لیکن اللہ نے مدینہ منورہ میں ہمارے نبی کا ایسا ڈنکا بجایا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شان سے اللہ مدینہ لے گیا کہ انسانیت حیران ہے کہ جو مکہ والوں نے 13 سال تک پتھر مارے، مکہ والوں نے مجنوں کہا، مکہ والوں نے شاعر کہا، مکہ والوں نے ساحر کہا، قرآن نے یہ سارا منظر بیان کیا ہے، مکہ والوں نے کیا کیا نہیں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، کیا کیا سازشیں اور منصوبے نہیں بنائے تھے، لیکن اللہ نے مدینہ میں وہ عزت عطا فرما دی۔ ہاں اللہ فرماتے ہیں دیکھو میں دنیا کو دکھاتا ہوں کہ جو میرے محبوب کا نام مٹانے کی سوچ رہے تھے، میرے نبی کا نام بگاڑنے کی سوچ رہے تھے، آج میں نے بچے اور بچیوں کی زبان پہ، بچے کی زبان پہ میں نے اپنے محبوب کا نام جاری کر دیا، میرے محبوب کی محبت بھر دی ان کے دلوں میں۔ وہ محبت ہی تھی نا، وہ محبت تھی جو بچے اور بچیاں اپنے انداز میں اللہ کے نبی کے کہے، وہ یہ محبت ہے نا۔ اب ان بچوں کو کس نے بتایا تھا کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، یہ عظمت ہے؟ بچوں کو کس نے بتایا تھا؟ تو یعنی مدینہ کا بچہ اللہ کے نبی کی عظمت کو حیران ہو جاتا ہے انسان۔ حضرت عمیر رضی اللہ چھوٹے سے بچے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشہور ہوا کہ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کسی نے حملہ کر دیا، تو چھوٹے سے بچے تھے، ہاتھ میں گھر سے تلوار اٹھائی، تلوار یعنی اٹھائی نہیں جاتی، زمین پہ گھسیٹتے جا رہے تھے، اور غصے سے کہہ رہے تھے جس نے میرے نبی کے طرف ہاتھ اٹھایا میں اس تلوار سے اس کو یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا۔ جا رہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، آپ نے وہ محبت دیکھی اس معصوم کی، تو میرے نبی نے قریب بلایا اور اللہ کے نبی نے اپنی چادر انہیں عطا فرما دی۔ ایسی محبت یہ بچوں میں تھی، مدینہ منورہ بچوں میں اتنی محبتیں اللہ نے بھر دی تھی۔ تو مدینہ کا بچہ میرے نبی کو جان رہا تھا، پہچان رہا تھا، اور محبتوں کا وہ سامان تھا، وہ منظر تھا جو آج بھی سیرت طیبہ کی کتب اٹھا کے دیکھو، آپ جتنی بڑی کتابیں ابن سعد اٹھاؤ، تاریخ طبری اٹھاؤ، ابن اسیر اٹھاؤ، البدایہ والنہایہ اٹھاؤ، حافظ ابن کثیر کی سیرت النبی اٹھاؤ، سیرت حلبیہ اٹھاؤ، حلیت الاولیاء اٹھاؤ، جتنی بڑی بڑی کتابیں سیرت کی ساری پڑھو، مطالعہ کرو، تو انسان کو سمجھ آتی ہے، نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مدینہ میں ہمارے نبی کو عظمت کیا عطا فرمائی، وہ شان اور عزت اور پروٹوکول کیا تھا جو اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں عطا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے، اللہ نے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا سکھائی، میرے محبوب جا رہے ہیں تو یہ الفاظ پڑھنا، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب پیغمبر آپ اللہ سے یہ کہیے، ادخلنی مدخل صدق، یا اللہ تو مکہ سے مجھے نکال رہا ہے، یا اللہ میرا نکلنا بھی بڑی عزت والا، احترام والا، شان والا، لیکن میرے مولا اخرجنی مخرج صدق، یا اللہ میں اپنے وطن کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ وطن چھوڑنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، اپنا گھر چھوڑنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا،
جو باہر رہتے ہیں وہاں کے تھپیڑے لگتے ہیں، وہاں سی مشکلات آتی ہیں، تو ان سے پوچھو وطن کا کیا حال ہے، وطن کی کیا محبتیں ہیں، وطن کا کیا منظر ہوتا ہے۔ وہاں کوئی بندہ بھی مل جاتا ہے اپنے ملک کا تو انسان اس کو بڑے احترام سے ملتا ہے، بڑا پیار کرتا ہے، یار تو میرے علاقے کا ہے، میرے ملک کا ہے۔ خاص کر اپنے شہر کا بندہ مل جائے تو پھر باغ باغ بندہ ہو جاتا ہے، یار تیری میری یہ نسبت ہے، تو میرے وطن کا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مکہ جیسا وطن چھوڑ کے جا رہے تھے، ایسے عام نہیں جا رہے تھے، روتے روتے جا رہے تھے، آنکھوں سے آنسو بہاتے بہاتے جا رہے تھے، اور ساتھ ساتھ یہ کہتے جا رہے تھے اللہ میرا دل تو نہیں کرتا تیرے گھر خوبصورت بیت اللہ کو چھوڑ کے جاؤں، مجھے ایک ایک پتھر سے پیار ہے بیت اللہ کے، میرے مولا میرا دل تو نہیں کرتا لیکن یہ رہنے نہیں دیتے، میں اس لیے جا رہا ہوں۔ اخرج صدقین، اے اللہ بڑی شان کے ساتھ مجھے یہاں سے نکال لینا، حفاظت فرما دینا۔ اللہ فرماتے میرے محبوب پیغمبر آپ کے گھر کا محاصرہ کیا ہوگا، میں آپ کو حفاظت کے ساتھ تلواروں کے سائے میں نکال کے دکھاؤں گا، بس آپ نے کہنا ہے اخرجنی مخرج صدق، اے اللہ وہاں بھی سارے کھڑے ہیں، 200 اونٹ کا اعلان کیا ہوا ہے، جو نبی کا پتہ بتا دے، صدیق کا پتہ بتا دے، 100 اونٹ انعام ملے گا۔ اللہ فرماتے میرے محبوب پیغمبر 3 راتیں غار میں آپ کو میں بٹھاؤں گا، 3 راتیں وہاں مکڑی سے جالا تنوا دوں گا، کبوتری سے انڈے دلوا دوں گا، کیکر کا درخت ہوگا، دنیا والوں کو یہ پیغام ہوگا تم میرے نبی تک کہاں جا سکتے ہو، جو کمزور گھروں میں مکڑی کا گھر ہوتا ہے، جالوں میں کمزور ترین جالا مکڑی کا ہوتا ہے، تم وہ توڑ کر بھی میرے نبی تک نہیں پہنچ سکتے، جب جالا نہیں توڑ سکتے کمزور، میرے نبی تک کیسے پہنچو گے؟ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ تم تو بڑی تدبیریں کر کے بیٹھے ہو، قتل کے منصوبے بنا کے بیٹھے ہو، لیکن واللہ خیر الماکرین، تمہاری ساری تدبیریں، تمہارے سارے عقل جو جمع ہو کے ایک منصوبہ بناتے ہیں میرے نبی کو مٹانے کا، اللہ فرماتے ہیں وہ ساری تدبیریں ایک مکڑی کے جالے کو بھی توڑ نہ سکی، باقی تو دور کی بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر میرے محبوب یہ کہے جب مکہ سے تو میں نے آپ کو نکال دیا، اب مدینہ میں جا رہے ہو تو کیسے شان سے وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ، یا اللہ یہاں سے تو آپ نے حفاظت سے نکال دیا، وہاں اب مدینہ میں نئے شہر جا رہا ہوں، ایسے علاقے جا رہا ہوں جہاں وباؤں نے ڈیرے لگا رکھے ہیں، ایسے علاقے جا رہا ہوں پانی کھارا وہاں کا، آب و ہوا موافق نہیں ہے، یا اللہ آپ نے میرے لیے اس شہر کا انتخاب تو کر دیا، اے اللہ آج میں محبوب وہاں جا رہا ہوں، میرے مولا وہاں بھی کرم فرما دینا، وہاں بھی رحم فرما دینا۔ اللہ آپ ذرا تصور کریں جہاں رات کی تاریکی میں نکلنا پڑا تھا مکہ سے، رات کی تاریکی میں 3 راتیں غار میں حفاظت کے لیے رہنے پڑے تھے، لیکن مدینہ میں کیا ہو رہا ہے؟ یہاں یہ حال ہے کہ رات کو نکلنا پڑ رہا ہے، وہاں وہ منظر ہے کہ 3 دن سے
استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ یہ منظر ذرا دیکھو نا، وہاں یہ منظر ہے، روزانہ آ کے مدینہ والے کھڑے ہو جاتے ہیں، سنا پہاڑی کے پاس ارد گرد آ جاتے ہیں اور آ کے کھڑے ہو کے انتظار کرتے ہیں۔ سن تو چکے ہیں کہ مدینہ سے نکل چکے ہیں، کب پہنچتے ہیں؟ مکہ سے نکل چکے ہیں، کب پہنچتے ہیں مدینہ منورہ؟ انتظار تو ہو رہا ہے اور ہر طرف یہ باتیں تو ہو رہی ہیں، انتظار کا یہ منظر ہے، ہر طرف یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ کب پہنچے مدینہ منورہ؟ کب پہنچے مدینہ منورہ؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے، آگے چلیے، ادھر لے، ادھر چلیے، جب مدینہ منورہ، اللہ اکبر، جب آپ آئے، اب دیکھو مکہ کی کیفیت یہ ہے، مکہ مکرمہ میں یہ کیفیت ہے، ذرا دیکھو وہاں سے رات کو تلواروں کے سائے میں نکلنا پڑا ہے، یہاں مدینہ میں اللہ تیاریاں کروا رہا ہے کہ میرا محبوب آ رہا ہے، میرا حبیب آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، ہر ایک خوشی سے باغ باغ ہو چکا ہے، انتظار میں ہے کب آئے ہمارا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذرا تصور کریں، یہاں سے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دو ہستیاں نکلے تھے، آگے گائیڈ بھی تھا وہ ساتھ جانے والا، لیکن آگے پہنچے تھوڑے فاصلے پہ اللہ نے ام معبد اور ابو معبد کو ساتھ کر دیا، فرمایا یہ قافلہ بڑھتا ہی جائے گا، یہاں سے دو نکلے ہیں، مدینہ میں جائیں گے تو سینکڑوں میں ہو جائے گا۔ آگے بریدہ اسلمی آیا، 70 آدمی اس کے ساتھ ہے، اللہ کی شان، وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ چل پڑے مدینہ منورہ کے لیے۔ آپ ذرا تصور کریں، یہ قافلہ بڑھتا گیا، 70 وہ ہو گئے، آگے 2 وہ ہو گئے، اس طرح بڑھتے بڑھتے جب پہنچ گئے قباء میں، وہاں مسجد قباء کی بنیاد رکھی میرے محبوب نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے پھر آگے بڑھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے وہاں سے بڑھے قباء سے، تو ادھر انتظار ہو رہا ہے مدینہ والے کب محبوب تشریف لائیں۔ سبحان اللہ، وہ کیا منظر تھا، میں عرض کر رہا تھا کہ مکہ کی کیفیت دیکھو میرے محبوب کی، اب مدینہ منورہ میں اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کو بتا دیا کہ مشکلیں ہر وقت نہیں رہتی، دکھ ہر وقت نہیں رہتے، یہ دن بدلتے رہتے ہیں، حالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں، اس لیے پریشان نہ ہو مسلمان، ہر وقت دکھ میں نہ آ مسلمان، اپنے اوپر اتنی غم سوار نہ کر لے مسلمان، کبھی مکہ والے حالات ہوتے ہیں تو کبھی اللہ مدینہ والا جلوہ بھی دکھا دیتا ہے، اس لیے یہ تو ہر وقت آتے رہتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں نا کہ سورہ علم نشرح پہ ذرا غور کیا کر مسلمان کی شان، یہ مدینہ کا سفر ہمیں یہ بھی سبق دیتا ہے نا، مکہ سے نکل کر ہجرت کا سفر ہمیں یہ بھی درس دیتا ہے نا، مکہ کے 13 سالہ دور میرے محبوب کا اعلان نبوت کے بعد کتنی مشکلات میں گزرا تھا، اب مدینہ کے 10 سال ذرا دیکھیں میرے محبوب کے، اللہ اکبر، اس لیے کہتے ہیں حالات بدلتے رہتے ہیں، مکہ میں وہ لوگ بھی تھے کھانے کے لیے کچھ نہ ملا، مشکلات میں پیٹ پہ پتھر بھی بندھے ہوئے، سارے حالات، اور کبھی آخر وقت میں اللہ نے وہ حالات بھی دکھا دیے کہ دسترخوان سامنے لگائے، صحابہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اس دسترخوان پہ طرح طرح کی نعمتیں موجود ہیں، طرح طرح کے کھانے موجود ہیں، صحابہ روتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں، کیا بات ہو گئی، رو کیوں رہے ہو؟ فرمایا کہیں اللہ نے ہمارے دکھوں کا بدلہ دنیا میں تو نہیں دے دیا، ہمیں یاد ہے کبھی پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے تھے، ہمیں یاد ہے کہ رات کو بھوکے سو جایا کرتے تھے، یہ وقت بھی ہم نے دیکھا، آج ہمارے دسترخوان پہ اللہ نے اتنی نعمتیں عطا فرما دی۔ میرے محبوب نے جب یہ منظر دیکھا سنا تو آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء،
یہ تو اللہ کا فضل ہے، حالات بدلتے رہتے ہیں، کبھی اللہ بھوک دے دیتا ہے تو کبھی اللہ کھانوں میں فراوانیاں بھی دے دیتا ہے، کبھی اللہ دکھ دے دیتا ہے تو پھر سکھ بھی ساتھ ہی آ جاتا ہے، پریشانی دیتا ہے تو آسانیاں بھی ساتھ آ جاتی ہیں۔ اذا اشتدت بک البلوى ففکر فی علم نشرا فعسر بین یسرین اذا فکرتہ ففرا۔ جب تمہیں بہت زیادہ غم ستانے لگے، بہت زیادہ دکھ ستانے لگے، تو فرمایا سورہ علم نشرح پہ غور کر لیا کر، کیونکہ اللہ نے وہاں وعدہ کیا ہے ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا۔ ایک تنگی پر اللہ نے دو آسانیوں کا وعدہ کیا ہے، ایک تنگی آئے گی تو دو آسانیاں دوں گا، اسرین دو آسانیاں، ایک دو تنگیوں پر چار اللہ آسانیاں دے گا، یعنی اس کا ڈبل اللہ عطا فرمائے گا آسانی میں۔ آپ ذرا دیکھو مکہ کے کیا حالات تھے مسلمانوں کے، آج مدینہ میں کیا ہو رہا ہے، اللہ اکبر۔ صحابہ کرام موجود، وہاں پہنچے، انتظار ہو رہا ہے مدینہ میں، بچے نوجوان سارے بوڑھے بچیاں سارے مل کے انتظار میں کھڑے ہیں، اور ہر ایک کی زبان پہ اپنی اپنی بات ہے۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما داء للہ داعی ایہا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع نحن جوار من بنی نجاری یا حبذا محمد من جاری طلع البدر علینا واحتفت منها البدور مثل حسنک ما رأینا قط یا وجہ السرور انت لا شکا محمدا۔ اللہ اکبر، کیسے الفاظ ہیں ان کے۔ طلع البدر علینا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، وہ دیکھو وہ دیکھو سنا پہاڑی کی گھاٹی سے 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا۔ اللہ اکبر، 14ویں کا چاند، یہ نہیں فرمایا چاند طلوع ہوا، فرمایا کیونکہ چاند 14ویں کا مکمل ہو جاتا ہے، اپنی جوانی میں، اپنے شباب میں، اپنی روشنی میں، اپنی چاشنی اور حسن میں مکمل ہو جاتا ہے 14ویں کا چاند۔ اس لیے کہا طلع البدر علینا، 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا۔ اس لیے تو کہا تھا حضرت جابر نے مقابلہ کر کے میرے نبی کے چہرے کو دیکھا تھا تو انہوں نے کیا کہا تھا، اے آسمان کا چاند تو زیادہ اتنا حسین نہیں ہے جتنا آمنہ کا چاند حسین ہے۔ کیوں جابر، یہ بھی بلا کوئی بات ہوئی، آسمان کا چاند دنیا مثال دیتی ہے، میرا بیٹا چن ورگا، میرا بیٹا تو چاند جیسا ہے، دنیا مثالیں دیتی ہے، تو آپ مقابلے کر رہے ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ فرمایا چاند سے تشبیہ دینا بھلا یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ جابر کا جواب سنو شاعر کے زبانی، وہ کہتا ہے چاند کے چہرے پہ چھائیاں، مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں طلع البدر علینا۔ ایک صحابیہ نے تو کمال ہی کر دیا، حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کمال ہی کر دیا۔ یہ تو حضرت جابر کی بات تھی، صحابیہ نے بھی اپنا ذوق بیان کیا۔ 14ویں کا چاند چمک رہا تھا، میرا محبوب حتیم میں آرام کر رہا تھا، اللہ کے نبی وہیں لیٹ جاتے، تہجد کے بعد لیٹ جاتے، وہیں لیٹے پڑے تشریف فرماتے۔ سبحان اللہ، حضرت ربیہ صحابیہ آ گئی، پتہ چل گیا میرے محبوب، وہ ذوق تھا ان کا بڑا،
اوٹ کے ساتھ غلاف کعبہ کے چھپ کے پیچھے کھڑی ہو گئی، صرف چہرہ آگے کر کے میرے نبی کو تکتی رہتی ہے، دیکھتی رہتی ہے، پھر آسمان پیچھے ہٹ کے آسمان کے چاند کو دیکھتی ہے، میرے نبی کی نظر پڑ جاتی ہے، آقا نے دیکھ لیا کہ میری، لیکن آپ بولے نہیں، پتہ چل گیا آپ کو، آپ بولے نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کرنے دو اس کو جو کرتی ہے۔ کچھ وقت گزر گیا تو آپ نے آواز دے دی، یا ربیہ، اے ربیہ کیا کر رہی ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میں مقابلے کر رہی ہوں، اپنا ذوق اور محبت کا اظہار کر رہی ہوں۔ کیا کر رہی ہو؟ فرمایا میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ آسمان کا چاند زیادہ خوبصورت ہے یا آمنہ کا چاند زیادہ خوبصورت ہے۔ یہ مقابلہ ہو رہا ہے۔ آگے میرے نبی کی بات سنو، آپ نے بڑی پیاری بات فرمائی۔ آپ نے فرمایا پھر میری صحابیہ خیال کرنا اس بات کا، فیصلہ انصاف سے کرنا، میری رعایت نہیں کرنی، فیصلہ انصاف سے ہونا چاہیے۔ میرے ساتھ محبت ہے آپ کی، اس محبت میں آ کے کہیں ایسا فیصلہ نہ کر بیٹھو جو انصاف کے خلاف ہو۔ کہنے لگی حضرت ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ، کیا فیصلہ، سبحان اللہ، کیا فیصلہ تھا ان کا؟ یا رسول اللہ میں انصاف سے ہی فیصلہ کروں گی۔ اس نے دو باتیں کہیں، حضرت ربیہ نے کمال کر دیا۔ پہلی بات تو وہی کی جو حضرت جابر نے کی تھی، چاند 14ویں کا دیکھو، اس میں کچھ نہ کچھ داغ اور سیاہی نظر آتی ہے، لیکن میرے محبوب تیرا چہرہ دیکھتے ہیں تو کوئی داغ دھبا نظر نہیں آتا، یہ تو چمکیلا سرخی بمیل سفید خوبصورت چہرہ۔ اور دوسری بات کمال کی، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا فرق یہ ہے آسمان کے چاند کو جو بھی دیکھتا ہے حسین ہے، کمال ہے، سارا کچھ ہے، ماننے کے تیار ہے، اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، لیکن آسمان کا چاند کوئی دیکھتا ہے، دیکھتے دیکھتے نظریں تھک جاتی ہیں، زیادہ دیر تک نہیں دیکھ سکتا، نظریں تھک جاتی ہیں دیکھتے دیکھتے۔ آقا اللہ نے آپ کا چہرہ ایسا نورانی بنایا ہے، نظریں تھکیں کیا، بس دیکھتے رہیں دیکھتے رہیں، دل ہی نہیں بھرتا، ہمیشہ دیکھتے رہیں، بس یہی فرق ہے آسمان کے چاند میں، اس میں۔ اس لیے تو کہا نبی کا چہرہ اللہ نے ایسا بنایا تھا، اللہ اکبر، یہی وہ چہرہ قرآن نے جس کا ذکر کیا، قرآن نے کہا قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها۔ میرے محبوب پیغمبر جب آپ مدینہ میں آئے، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو پہلے آپ کی نظریں آسمان کی طرف اٹھتی ہیں۔ مجھے پتا ہے کیوں اٹھتی تھی، کہ میرا قبلہ اللہ بیت اللہ کو بنا دے، میرا قبلہ بدل دے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا، جب وجہ بیان کی تحویل قبلہ کی، قبلہ بدلا، وجہ اللہ نے قرآن میں بیان کی، فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء۔ میرے محبوب پیغمبر ہم دیکھتے تھے کہ آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھتا ہے، میں تو سمجھ رہا تھا کیوں اٹھتا ہے، تیری رضا کیا ہے، تیری چاہت کیا ہے، تیری منشا کیا ہے، تیری امنگ کیا ہے، تیری آرزو کیا ہے میرے محبوب، تیری چاہش کیا ہے، کیا چاہتے ہو مجھے پتا ہے میرے محبوب پیغمبر۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، تیرا چہرہ اٹھتا تھا آسمان کی طرف۔ اب سنو جواب کیا دیا، فولی وجہک، میرے محبوب پیغمبر آپ کے چہرے کو بدل دے۔ کیوں تبدیل کیا قبلہ؟ تیرے چہرے اٹھنے کی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں میں نے تیرے چہرے کی لاج رکھی ہے، تیرا چہرہ میری طرف اٹھتا تھا کہ میرا قبلہ بدل دائے، تیری رضا کے لیے میں اللہ نے قبلے کو ہی بدل دیا۔ کیا بات ہے، اللہ اکبر۔ یہ چہرہ تھا مدینہ والوں کا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ اور شکر واجب ہو گیا ہے، اللہ نے وہ نعمت عطا فرما دی
ایسی نعمت تو رب نے دنیا میں بنائی ہی نہیں ہے۔ وہ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو بنانے کے بعد یہی کہا تھا نا، لقد من اللہ علی المؤمنین، پکی بات ہے مومنو میں نے تم پر احسان کیا ہے، میرا احسان عظیم ہے۔ اس لیے تو شعراء نے بڑے خوبصورت الفاظ میں اس لیے کہا تھا کہ یہ اللہ نے بنائے، اس لیے تھا۔ اللہ فرماتے میرے خزانے میں ایک ہی تو تھا، یہ در یکتا تھا، اس جیسا کوئی اور تھا نہیں۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، اقبال نے کہا تھا نا رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ ایسا دوسرا آئینہ نہ کسی کے بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ مصور نے انتہا کر ہے سٹی، بڑی ریج دے نال تصویر ہے کٹی، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، رب نے محمد بنا قلم توڑ دیتا۔ اللہ نے ایسا بنایا، میرے محبوب کو ایسا بنایا۔ فرمایا مدینہ والوں نے، جب میرے محبوب، اب وقت اجازت نہیں دیتا، آئندہ جمعے یہاں سے بات شروع کریں گے، کہ میں عرض کر رہا ہوں میرے نبی کی پوری زندگی آپ نے سنا، بچپن سے لے کر آج تک ہم مدینہ منورہ میں داخل ہو رہے ہیں سیرت طیبہ کے سبق میں، تو آپ کی زندگی کو ہم پڑھیں سمجھیں۔ اب دیکھو نا کیسا مدینہ والے بچوں نے اور کس انداز میں کہتے ہیں، وہ دیکھو 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا، وہ دیکھو وہ دیکھو، واحتفت منہ البدور، ایک بچی نے تو کمال ہی کر دیا، اس نے پتہ کیا کہا کہ طلع البدر علینا، ہمارے اوپر 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا ہے۔ واحتفت منہ البدور، یہ کوئی نہ سمجھے کہ 14ویں کا چاند میرے نبی کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ اگلا لفظ سنو، واحتفت منہ البدور، فرمایا ایک چاند نہیں، لاکھوں کروڑوں جمع کا صیغہ بولا، جتنے بھی چاند ہوں، فرمایا میں اپنے نبی کے چہرے پہ قربان کروں۔ وہ ماند پڑ گئی ان کی روشنیاں، واحتفت مٹ گئی، ماند پڑ گئی میرے نبی کی چہرے کی۔ تو اس طرح فرمایا اللہ نے اپنے نبی کو ایسا بنایا۔ باقی آئندہ جمعہ انشاءاللہ۔